لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی اور میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ الکرام عبدہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی اصل بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل تک پہنچا کر کتنا شاد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، دنیا میں انسان بہت سارے رشتوں سے جڑا رہتا ہے، ان میں سے ایک بہترین پاک و مقدس رشتہ استاد کا بھی ہے۔ ماں باپ نے اگر زندگی دی ہے تو اساتذہ نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور ایک اچھے استاد ہی کی بدولت طالب علم کامیاب ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پورے اعتماد بنایا، یہی وجہ ہے کہ آج آپ سب کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کا مقصد اچھی سیرت سازی اور تربیت ہے۔ علم ایک نور ہے جو انسان کو اس کی اصلی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم و تربیت کرنا شیوہ پیغمبری ہے، اسی لیے استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ ہماری تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ہر کامیاب طالب علم کے پیچھے ایک استاد کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ومن تعظیم العلم تعظیم المعلم، علم کی تعظیم اصل میں استاد کی تعظیم ہے۔ کما قال علی کرم اللہ العظیم انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء باع ان شاء اعتق وان شاء سرق، میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہو، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو آزاد کر دے، یا چاہے تو غلام بنا لے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ارسطو اور سکندر اعظم کی زندگی میں کئی نمونے نظر آئیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی کے گھر حدیث سننے جاتا تو میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا، میں ان کے ادب کی وجہ سے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ان دونوں گھروں میں کئی گلیوں کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے استاد کے سامنے کتاب کا صفحہ پلٹتے تو بہت آہستہ سے پلٹتے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کے استاد کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید ایک علم دوست بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بچوں کے استاد کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ خود ان کا اپنا بیٹا ایک برتن میں پانی لے کر اپنے استاد کے پیروں پر پانی ڈال رہا ہے۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ لوگ سمجھنے لگے خلیفہ تو اب غصہ کریں گے، لیکن اصل میں ہوا یوں کہ جب اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے تم پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے تم اپنے استاد کے پیر دھو۔ ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے دنیاوی نگینوں میں۔ میں اپنے اساتذہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہر طریقے سے سوچا کہ نہ ہماری دنیا خراب ہو اور نہ ہی آخرت، اور بہترین طریقے اور آسان ترتیب سے انہوں نے ہمیں دونوں راستوں سے آراستہ کیا، جس سے ہمیں آج دین و دنیا دونوں کی معلومات حاصل ہوئی۔ آج میں جس منزل پر بھی کھڑی ہوں اس منزل کی وجہ صرف اور صرف میرے اساتذہ کی محبتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہان سے۔ جیسا کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، انہوں نے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تہذیب و متدن، ادب و اخلاق، رہن
تعلیم دی ہے۔ میرے اساتذہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو سے ہم مہکے، میرے اساتذہ وہ نور ہیں جن سے ہم منور ہوئے، میرے اساتذہ وہ سیڑھی ہیں جس سے ہم اپنی اصلی منزل تک پہنچ سکے، میرے اساتذہ تو وہ چراغ ہے جو ہمیں زندگی کے اندھیروں میں روشنی کی راہ دکھائے۔ استاد کے بغیر انسان اس نابینا شخص کے مانند ہے جو بغیر کسی سہارے کے سفر پر نکلا ہو۔ بالآخر استاد ہی انسانیت کا ستون بھی ہے اور بنیاد بھی، اور قوم کے اصل معمار بھی یہی ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹتی ہوں۔ پیش رو ہو پیشوا ہو تم ہو امام، پیش رو ہو پیشوا ہو تم ہو امام، اے میرے استاد آپ ہے ذیشان و مہربان، اے میرے استاد آپ ہے ذیشان و مہربان، آپ کی عظمت آپ کی رفعت کو سلام۔ بارگاہ عزتی میں صمیم قلب سے دعا ہے کہ اللہ کریم بطفِ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اساتذہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور میدان حشر میں قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت میں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔